جی السلام علیکم۔ اچھا جی، ڈسکشن کرتے ہیں ہم ایک ایسے سٹاک کے حوالے سے جو کہ اس وقت انڈر ویلیوڈ ہے، فنڈامنٹلی بہت سٹرونگ ہے، اور جس طرح کی اس وقت مارکیٹ کی سچویشن ہے کہ مارکیٹ نیچے گری ہوئی ہے، ہمیں ایک بہت اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ اس وقت مل رہی ہے کہ ہم اچھے سٹاکس جو ہیں، جو بہترین سٹاکس ہیں، ان کو بائی کر لیں فار لانگ پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ بڑے بڑے بہترین سٹاک اس وقت نیچے گرے ہوئے ہیں اور یہ اپرچونٹی بار بار نہیں آتی۔ تو ہم ایک ایسے ہی سٹاک کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کو ابھی بائی کریں اور لانگ ٹرم کے لیے ہمارے لیے ایک جیم ثابت ہو۔ تو ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ چلے ہم اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، جو سٹاک ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے حبیب بینک لمیٹڈ۔ ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ 3 ایریاز پہ مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم کمپنی کی پروفائل کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اچھا، جب ہم پروفائل کو دیکھ لیں گے پھر ہم موو کریں گے ہمارے نیکسٹ ایریا کی طرف جو کہ ہے فائنینشیل انالیسس۔ ہم ڈیٹیل میں اس کمپنی کے جو فائنینشیلز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ جب ہم یہ دونوں ایریاز کور کر لیں گے تو پھر ہم آئیں گے اپنے فائنل ایریا کی طرف جو کہ ہے کہ اس سٹاک کی انٹرنسک ویلیو کتنی ہے، کتنا یہ انڈر ویلیوڈ ہے، اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ تو چلے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا کمپنی کی پروفائل کو دیکھ لیتے ہیں۔ کمپنی کا نام کیا ہے؟ کمپنی کا نام ہے حبیب بینک لمیٹڈ، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے۔ آتے ہیں اب اس چیز کی طرف کہ کمپنی کا نیچر کیا ہے، نیچر آف بزنس کیا ہے، یعنی کمپنی بیسیکلی کرتی کیا ہے۔ اچھا جی، حبیب بینک لمیٹڈ کمرشل بینک ہے اور پاکستان میں اور اوورسیز میں بینکنگ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ ہے آغا خان فنڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی اور مزید ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایچ بی ایل کی جو ٹوٹل ایسٹ بیس ہے وہ 3.8 ٹریلین روپیز ہے۔ ایسٹ بیس جو ہے وہ جس طرح ہمارے جسم میں خون ہے نا، یعنی خون کے بغیر ہمارا جسم کچھ نہیں ہے، اسی طرح بینکس کے لیے جو ایسٹ بیس ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ ایسٹ بیس جتنی زیادہ ہو اتنا بینک کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ایچ بی ایل کی ایسٹ بیس 3.8 ٹریلین روپیز ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک جتنی ٹوٹل نمبر آف اے ٹی ایمز جو ایچ بی ایل کی ہیں وہ ہیں 2157۔ ٹوٹل نمبر آف برانچز جو ایچ بی ایل کی ہیں وہ تقریباً 1697 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈپازٹ بیس جو ہے وہ 2.8 ٹریلین ہے، اور اس بینک کے جو نمبر آف کسٹمرز ہیں وہ تقریباً 30 ملین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 30 ملین اس کے اس وقت کسٹمرز ہیں، اور لیٹسٹ جو اس کی ارننگز ہیں وہ دیکھیں تو 53 بلین کا اس نے پروفٹ دکھایا ہے بیفور ٹیکس، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھ لی نیچر آف بزنس کے حوالے سے کمپلیٹ۔ اب ہم آتے ہیں اگلی چیز کی طرف، وہ ہے آڈٹ رپورٹ کہ سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس کے آڈیٹرز کیا ہیں۔ آڈیٹرز ہیں اس کے کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کو، بگ 4 فرم میں سے ایک فرم ہے، ایک انٹرنیشنل فرم ہے جو ویل ریکگنائزڈ فرم ہے، وہ اس کے آڈیٹرز ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسی آبجیکشنز ریز نہیں کی جس پہ ہمارے کان کھڑے ہوں۔ بینگ اے انویسٹر جب ہم نے انویسٹ کرنا ہے تو ہم جب آڈٹ رپورٹ کو دیکھتے ہیں کہ آڈیٹرز نے کوئی کنسرن تو نہیں ریز کیا، تو ہمیں کوئی ایسا کنسرن نظر نہیں آیا۔ تو یہ تھا اس کمپنی کا کمپلیٹ پروفائل۔ تو ہم نے کمپنی کا پروفائل دیکھ لیا، اب ہم آتے ہیں ذرا فائنینشیل انالیسس کی طرف، اور ڈیٹیل میں کریں گے ہم فائنینشیل انالیسس۔ لیں جی، ہم اپنا فائنینشیل انالیسس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارننگ پر شیئر کی۔ اچھا جی، ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو لیٹسٹ جو ریزلٹس ہیں اس کے حساب سے جو ارننگ پر شیئر ہے وہ 21.4 ہے، اور پرائز ٹو بک ویلیو کی بات کریں تو پرائز ٹو بک ویلیو اس کی 0.61 ہے جو کہ ویل ود ان لمٹ ہے۔ اچھا، اگر پرائز ٹو ارننگ ریشو کی بات کریں تو وہ 3.85 ہے، اگین اچھی ہے۔ ڈیویڈنڈ کی بات کریں تو یہ سٹاک ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاک ہے، اور کیش فلو پر شیئر کی بات کریں تو 229 ہے، اگین بہت اچھا ہے، اور بک ویلیو کی بات کریں تو بک ویلیو اس کی 175 ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے تھوڑی سی اس کے جو فائنینشیلز ہیں وہ دیکھ لیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چونکہ یہ جو سٹاک ہے یہ بینکنگ سیکٹر میں ہے تو کچھ اسپیسیفک ریشوز ہیں جن کا بینکنگ سیکٹر سے بڑا تعلق ہے، اور وہ 2 ریشوز جو بہت ضروری ہیں جب آپ نے ایک
اسٹاک کو جو کہ بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹ کر رہا ہے اس میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ نے ان 2 ریشیوز کو لازمی دیکھنا ہے. ایک ریشو ہے کیپٹل ایڈیکویسی ریشو, ٹھیک ہے, CAR یعنی کار جسے کہتے ہیں. کیپٹل ایڈیکویسی ریشو بڑی کرٹیکل ریشو ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جو لیٹسٹ ریگولیشنز ہیں یہ جو ہے ایٹ لیسٹ 11% ہونی چاہیے, 11% کم سے کم ہونی چاہیے. تو حبیب بینک کی 17.24 ہے, وچ مینس کہ یہ ٹھیک ہے, اچھی ہے. اور نان پرفارمنگ لونز جو ہیں وہ اس کے 6% ہیں. نارملی یہ 8 to 10% میں رینج کر رہے ہوتے ہیں مختلف بینکس کے, جبکہ اس کے 6% ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اوور آل جو فائنینشیل انالیسز ہے, جو مین برڈ آئی ویو ہے اس اسٹاک کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, ہم ذرا اور ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. وہ کیسے کہ ہم اس کمپنی کی پرفارمنس کو کمپیئر کرتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ, یعنی کہ اس اسٹاک نے کیسا پرفارم کیا ہے اگر ہم اس کی پرفارمنس کو کمپیئر کریں بینکنگ سیکٹر کی اوور آل جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ, کہ انڈسٹری کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں کہ اس کی پرفارمنس کو دیکھیں کیسی ہے اور جو انڈسٹری میں اوور آل جو پرفارمنس چل رہی ہے وہ کیسی ہے, ذرا ہم اس کا کمپیریزن بھی ذرا کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کے سامنے کمپیریزن آ گیا انڈسٹری کے ساتھ. دیکھیں HBL کا ارننگ پر شیئر کتنا ہے 21.4, اور اوور آل انڈسٹری میں ایک ایوریج ارننگ پر شیئر کتنی ہے وہ 12.65 ہے, یعنی کہ انڈسٹری میں 12.65 نارملی ارننگ پر شیئر چل رہی ہے, جبکہ اس کی 21.4 ہے, یعنی انڈسٹری سے زیادہ اچھی ارننگ دکھا رہا ہے. پرائس ٹو بک ویلیو کی بات کریں تو اس وقت اس کی 0.61 ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی, جبکہ انڈسٹری میں کتنی ہے 1.18 ہے, انڈسٹری سے کم ہے, اچھی بات ہے. پرائس ٹو ارننگ ریشو کی بات کریں تو 3.85 ہے, جبکہ انڈسٹری میں دیکھیں تو اس وقت 13.3 ہے, اگین کم ہے, بہت اچھی بات ہے. بک ویلیو کی بات کریں تو 175 ہے HBL کی, جبکہ انڈسٹری میں اس وقت 92.7 ہے, اگین بک ویلیو زیادہ ہے, گڈ. ڈیویڈنڈ پے آؤٹ کی بات کریں تو اس کا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو ہے 21.5%, جبکہ انڈسٹری میں 32%. ہاں, ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو کم ہے لیکن ناٹ اے پرابلم, ٹھیک ہے. یہ جو میں نے انڈسٹری کی ریشوز لی ہیں یہ میں نے investing.com سے جا کے نکالی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو سورس بھی بتا دیا. تو ہم اگر انڈسٹری سے بھی کمپیئر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہے کہ HBL کی فائنینشیل پرفارمنس از ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے سامنے ایک پورا جو ہے فائنینشیل انالیسز میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا بھی پیش کر دیا, جس میں ہم نے انڈسٹری کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن کیا. تو ہم نے کمپنی کی پروفائل بھی دیکھ لی, ہم نے فائنینشیل انالیسز بھی کر لیا. اب ہم آئیں گے اپنے فائنل ٹاپک کی طرف, جو کہ ہے اس کی انٹرنسک ویلیو کتنی ہے اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. لیکن اس سے پہلے میری ایک اناؤنسمنٹ ہے, وہ سن لیں, پھر ہم آ کر اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اگر آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں لاس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں, یا اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اسٹاک مارکیٹ میں کس جگہ پہ اسٹاک کو بائی کرنا ہوتا ہے اور کس جگہ پہ سیل کرنا ہوتا ہے, تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں اب شروع کر رہا ہوں ایک پروفیشنل اسٹاک مارکیٹ کورس, جس میں آپ کو سکھاؤں گا ایک کمپلیٹ ٹیکنیکل انالیسز. آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنیکل انالیسز سے کیسے اسٹاک کو بائی کرتے ہیں اور کیسے سیل کرتے ہیں. پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کمپلیٹ فنڈامنٹل انالیسز, جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے اسٹاک کو انالائز کرتے ہیں اور اسٹاک کو بائی کیا جاتا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ کیسے ایک انڈر ویلیوڈ اسٹاک کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اور ان دا اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کہ میں کیسے اسٹاک کو انالائز کرتا ہوں اور کیسے اسٹاک کو بائی کرتا ہوں. اس اسٹاک مارکیٹ کورس کی فیس ہے صرف 4000 روپے, اور اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پہ جو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس واٹس ایپ نمبر پہ ٹیکسٹ کریں اور اسٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کر لیں. تو چلیں اب واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اپنے فائنل ڈسکشن کی طرف, جو کہ ہے کہ انٹرنسک ویلیو کیا ہے. تو اگر ہم بات کریں اس کی فیئر ویلیو کی, یا جسے انٹرنسک ویلیو بھی کہتے ہیں, میں نے ڈیویڈنڈ ویلیویشن میتھڈ یوز کیا ہے. سرٹن امپورٹنٹ ایزمپشنز جو ہیں یا جو کیلکولیشنز کے لیے میں نے فگرز لی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. بیٹا کی, ایوریج مارکیٹ ریٹرن کی, رسک فری ریٹرن کی, گروتھ ریٹ کی, ٹھیک ہے. تو اس کی جو انٹرنسک ویلیو نکلتی ہے وہ تقریباً ہے 200 روپیز پر شیئر کے راؤنڈ اباؤٹ, ٹھیک ہے. اور اس وقت جب میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی جو پرائس ہے وہ 118 روپے پہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. 118 روپے پہ اس وقت اس کی مارکیٹ پرائس ہے, جبکہ انٹرنسک ویلیو اس کی 200 روپیز ہے, وچ کلیئرلی شوز, میں نے آپ کے سامنے گراف میں بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اسٹاک کیا ہے, انڈر ویلیوڈ ہے.
کتنی اماؤنٹ سے انڈر ویلیوڈ ہے؟ 82 روپیز پر شیئر سے یہ اسٹاک اس وقت انڈر ویلیوڈ ہے. یعنی آپ اسے ابھی بائی کر لیں تو کم سے کم آپ کو 82 روپیز کا پروفٹ تو کہیں ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اس پروفٹ کے علاوہ جو ڈیویڈنڈ یہ پے کرے گا وہ اس کے علاوہ ہوگا. تو یہ اسٹاک اس وقت آپ کو ایک بڑی زبردست اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ نیچے گری ہوئی ہے, اچھے اچھے اسٹاک لے لینے چاہیے بجائے اس کے کہ غلط اسٹاک لیے جائیں. تو یہ ان میں سے ایک اسٹاک ہے. کچھ دن پہلے میں ایک فیس بک پہ پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی جو تھی وہ ایک پلاٹ میں تھی, وہ میں نے 16 لاکھ کے بیچ کے اسٹاک مارکیٹ میں لگائے تو 7 لاکھ کا مجھے نقصان ہو گیا. اب بات یہی ہے کہ اچھے اسٹاک میں لگایا ہو تو نقصان نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں مارکیٹ کیسے گری. ٹھیک ہے, 43,000 تک بھی گئی, 42 سے 43 کے درمیان میں گئی, لیکن الحمدللہ مجھے میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ 2% 3% سے نیچے گیا ہی نہیں. کیوں؟ میں نے بہترین سٹاکس میں اچھے سٹاکس میں لگایا. آئی ہیو نو ٹینشن کہ مجھے کوئی پرابلم ہوگا. اچھے سٹاک میں لگایا ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, آپ ریلیکس ہوتے ہیں. آپ نے ورکنگ کی ہو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی, آپ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے ورکنگ کی ہوئی ہے. جب ورکنگ نہ کی ہو ویسے ہی سٹاک کو بائی کر لیا ہو اور ورکنگ نہ ہوئی ہو تو پھر ٹینشن ہوتی ہے, پھر پینک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو پتہ ہو کہ یار میں نے ورکنگ کی ہے اور یہ اچھا سٹاک ہے, آپ ریلیکس ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ سیکھیں اور اچھے سٹاکس میں لگائیں, اور یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اس وقت اچھے سٹاکس کو بائی کرنے کی. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ, فی امان اللہ.